السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے گاؤں کا خواب۔ پیارے بچوں، آج میں تمہیں اپنے بچپن کی کہانی سناتا ہوں۔ دادا نے کھنگارتے ہوئے اپنا گلا صاف کیا اور کہا، تم میں سے کس کس نے دھان کا پودا دیکھا ہے؟ یہ سوال میرے سماجی سائنس کے استاد نے کہا تھا۔ اس وقت ہماری جغرافیہ کی کلاس تھی۔ تب میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ کلاس کے زیادہ تر بچوں نے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر بہک آواز کہا تھا، سر ہم نے دیکھا ہے، سر میں نے دیکھا ہے، سر میں نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن میں اپنے ہاتھ اوپر نہ کر پایا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں اپنی کلاس کا مانیٹر تھا، ہر سال امتیازی نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ مجھے بہت خجالت محسوس ہوئی۔ میں کبھی گاؤں نہیں گیا تھا۔ بچپن سے ہی ہم نے کارخانوں سے بڑے صنعتی شہر جمشید پور میں پرورش پائی تھی۔ کبھی کھیت کھلیان دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس وقت تک میں خود کو کافی بڑا سمجھنے لگا تھا، جبکہ میری عمر صرف 12 سال تھی۔ میرے استاد ہمیں بتا رہے تھے کہ دھان کی کھیتی کب اور کیسے کی جاتی ہے۔ آشاڑھ کے مہینے میں جب بارش کی ہلکی ہلکی فوار مسلسل پڑ رہی ہوتی ہے تب دھان کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ ساون کے مہینے میں جب ننے ننے پودے نکل آتے ہیں تب انہیں اکھاڑ کر اصل کھیت میں بویا جاتا ہے۔ دھان کے ایسے چھوٹے چھوٹے پودوں کو چارہ کہا جاتا ہے۔ دھان بونے سے پہلے کھیت کو خوب اچھی طرح سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس پر ہل چلایا جاتا ہے، کھیت کی مٹی ہموار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کھیت میں پانی کھڑا کیا جاتا ہے۔ جب مٹی پانی سے مرطوب ہو کر کیچڑ جیسی ہو جاتی ہے تب اس میں بالشت بھر کے دھان کے ننے ننے پودے بوئے جاتے ہیں۔ یہ کام جتنی جلدی مکمل ہو سکے اتنا اچھا ہوتا ہے، لہذا گاؤں کے سبھی عورت مرد کاشتکاری مزدور اس کام کو مل جل کر انجام دیتے ہیں۔ دھان کے پودے لگاتے وقت ان کے پاؤں کیچڑ جیسی مٹی سے ٹخنوں تک ڈوبے رہتے ہیں، اس لیے وہ اپنی دھوتی یا ساڑی گھٹنے تک موڑ کے اوپر کمر میں کھوس لیتے ہیں۔ ایک ایک پودے کو اپنے ہاتھ سے گیلی مٹی کے اندر پرویش کر کے اس کی جڑ کو مٹ میں دبا دیا جاتا ہے۔ یہ عمل 1 یا 1.5 فٹ کی یکساں دوری پر وہ اتنے جیومیٹریائی انداز سے انجام دیتے ہیں کہ دور سے دیکھو تو یہ نظارہ بڑا دلفریب معلوم ہوتا ہے۔ ان میں ایک خاص ترتیب نظر آتی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے بلکہ کچھ تو ان میں ان پڑھ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی خداداد صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ہاں، ایک بات تو بتانا ہی بھول گیا۔ دادا جان نے اپنی ٹوپی اتاری اور سر کھجاتے ہوئے دھان کے پودے لگاتے وقت ان میں خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی مقامی گیت گاتے رہتے ہیں جس سے ان کے اندر کام کرنے کا نیا جوش اور توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دھان کی بوائی کے دوران چائے نہیں پیتے، پان اور تمباکو بھی نہیں کھا سکتے، چنانچہ اپنے ساتھیوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے وہ کوئی لوک گیت گاتے رہتے ہیں۔ گیت میں اکثر و بیشتر اپنے کسی بزرگ صوفی سنت یا اناداتا کو منسوب کر کے گاتے رہتے ہیں۔ دادا کے گرد و پیش بیٹھے ان کے پوتے پوتیاں سبھی بڑے دھیان سے ان کی بچپن کی کہانی سن رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی چوں چرا تک نہیں کر رہا تھا۔ دادا بچوں کی ایسی دلچسپی دیکھ کر اپنی کہانی سنانے میں مگن تھے۔ انہوں نے ہلکی سی کھنگار کے ساتھ اپنا گلا صاف کیا اور قصے سنانے کے عمل کو جاری رکھا۔ بچوں، ساون بھادو کے مہینوں میں دھان کی فصل لہلانے لگتی ہے۔ دھان موسم بارہ کی فصل ہے، اسے خریف کی فصل بھی کہتے ہیں۔ یہ آشوین کے مہینے میں دیوالی کے فوراً بعد کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اسے چھٹ پوجا کے بعد کاٹ کر کھلیان پہنچا دیا جاتا ہے۔ دھان کی کھیتی ایک اجتماعی عمل ہے۔ اس کام میں گاؤں کے سبھی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ شکریہ۔